پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے۔ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا اپنا معاملہ بھی فوجی عدالتوں کی طرف جا سکتا ہے۔ عمران خان کے بار بار بولنے پر عدالت نے انہیں خاموش کرا دیا۔ 3 ٹیلی ویژن چینلز کے صحافیوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، بش حبیبی ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہوں۔ عمران خان نے فواد چودھری کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیوں پکڑا ہوا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا دن نہیں ہے اور بہت بری خبریں آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور صرف ایک جگہ سے نہیں، مختلف جگہوں سے ان کے لیے بری خبریں آئی ہیں۔ ساری ڈیٹیلز تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 ٹیلی ویژن چینلز کے صحافیوں کے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے، کس کی جانب سے لگائی گئی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ ہم اپنے میگا ٹارگٹ 1 ملین سبسکرائبرز کی طرف چل رہے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ سفر اب کٹنا شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ جلدی اپنی منزل تک جو ہے وہ ہم پہنچیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے بڑی خبر آج کی وہ ہے جناب، پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو بری خبر آئی ہے وہ آئی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، سویلینز کے ٹرائلز کے حوالے سے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کے خلاف سپریم کورٹ فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈیسیجن دے چکی ہے اور سویلینز کا جو ٹرائل ہے اسے روک دیا گیا تھا کہ وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا۔ اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 6 رکنی لاجو بینچ بنا۔ اس سے پہلے 5 رکنی بینچ تھا، اب 6 رکنی لاجو بینچ بنایا گیا۔ اس کی سربراہی جسٹس سردار طارق مسعود کر رہے تھے، جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان جو ہے وہ بینچ کا حصہ ہیں۔ اس میں سماعت جب شروع ہوئی تو جسٹس طارق مسعود نے اعتراضات پر بینچ سے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس جواد اس خواجہ کی جانب سے جو ہے ان کے وکیل کی جانب سے اعتراض کیا گیا تھا کہ جی آپ جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو انہوں نے پہلے جب کیس شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہم کیس کی پروسیڈنگز کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو لیٹر سٹیج کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ کنسیڈر کر لیں گے۔ لیکن انہوں نے انسسٹ کیا، وکیلوں نے جن کے جو پٹیشنرز کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ ہمیں پہلے آپ کے اوپر اعتراض ہے، آپ ذرا سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ تو جج صاحب نے کہا کہ جی وکلا جسٹس جواد خواجہ کا فیصلہ پڑھ لیں، یہ جج کی مرضی ہے کہ بینچ کا حصہ رہے یا نہ یا سننے سے معذرت کرے۔ جسٹس جواد خواجہ، وہ ذہن میں رکھے کہ وہی پٹیشنر ہیں، تو جسٹس جواد خواجہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیس سننے سے انکار کرنے کا فیصلہ جج کی ثوابدید ہے، میں خود کو بینچ سے الگ نہیں کرتا، معذرت۔ لطیف کھوسہ نے جو ہے وہ کہا کہ جی بینچ پر اعتراض ہے۔ اس پہ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ کیا آپ کو نوٹس ہوا ہے؟ تو فریقین کو نوٹس ہوگا تب آپ کا اعتراض دیکھیں گے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کر کیس سن رہے ہیں اس لیے بول رہا ہوں، جس پہ جج صاحب نے کہا کہ کیا ہم کھڑے ہو کر کیس سنیں؟ اب بیٹھ کر ہی مقدمہ سنا جاتا ہے۔ فیصل صدیقی نے اعتراض اٹھایا کہ حکومت نجی وکلا کی خدمات حاصل نہیں کر سکتی، جس پر اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ نجی وکلا کی خدمات کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے ہیں، مناسب ہوگا پہلے درخواست گزاروں کو سن لیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت ٹرائل کا عدم قرار دینے کا فیصلہ ہمیں سنے بغیر معطل نہیں کر سکتی۔ اعتزاز احسن صاحب کے وکیل نے کہا کہ نوٹس سے پہلے ججز پر اعتراض ہو تو اس پر دلائل ہوتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ فریقین کے وکلا کا اعتراض بے بنیاد ہے، پہلے میرٹس پر کیس سنیں اور نوٹس کے بعد اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ نوٹس ہونے کے بعد اعتراض اٹھانے پر کیس متاثر ہوگا۔ اٹارنی جنرل دوران سماعت ذرا غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ جب نوٹس نہیں تو اعتراض کیسے سنا جا سکتا ہے؟ جنہوں نے اعتراض کیا وہ خود تو عدالت میں نہیں ہے، بہتر ہے پہلے بینچ اپیلوں پر سماعت کا آغاز کرے۔ عدالت نے اس کے بعد اپیلوں کے اوپر سماعت کا آغاز کر دیا اور فریقین کے وکلا کو نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ شہداء فاؤنڈیشن کی وکیل شمائل بٹ نے اپیل پر دلائل کا آغاز کیا اور بیرسٹر اعتزاز احسن بھی روسٹرم پر آ گئے۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ اعتراض پر فیصلہ پہلے ہونا چاہیے کہ آپ نے بینچ میں بیٹھنا ہے یا نہیں، جس پر جسٹس سردار طارق نے کہا کہ میں نہیں کر رہا، سماعت سے انکار، آگے چلیں۔ خواجہ حارث وہ اس مرتبہ وزارت دفاع کی جانب سے وہ وکالت کر رہے تھے اس کیس کے اندر۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی وکالت بھی کر چکے ہیں۔ تو خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کی شقیں کس آئین کی شق کے تحت غیر آئینی ہیں، یہ فیصلہ اس بارے میں خاموش ہے۔ ایف بی علی کیس میں فوجی ایکٹ کی شقوں کو برقرار رکھا گیا
اور سپریم کورٹ میں 17 رکنی فل کورٹ نے بھی 21ویں ترمیم کیس میں ایف بی علی کیس کو درست قرار دیا. سپریم کورٹ کا ایک 9 رکنی بینچ فیصلے میں کہہ چکا ہے کہ جرم کا تعلق فوج سے ہو تو فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ شفاف ٹرائل بارے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ملٹری کورٹس میں ہونے والے ٹرائل کو فیئر ٹرائل کو یقینی کیسے بنائیں گے؟ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جی سویلینز میں کلبھوشن یادو جیسے لوگ بھی آتے ہیں. آرمی ایکٹ میں سویلین پر دائرہ اختیار پہلے ہی محدود تھا. سویلین سے متعلق دفعات کو کالعدم نہیں کیا جا سکتا. جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ ابھی ہمارے سامنے تفصیلی فیصلہ نہیں آیا, کیا تفصیلی فیصلہ دیکھے بغیر ہم فیصلہ دے دیں؟ جسٹس عرفان سعادت نے سوال کیا کہ خواجہ حارث صاحب کیا تفصیلی فیصلے کا انتظار نہ کر لیں؟ خواجہ حارث نے کہا پھر میری درخواست ہوگی کہ ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ان کا ٹرائل چلنے دیں. جسٹس طارق نے کہا کہ کل جو دہشت گردی کے حملے میں جوان شہید ہوئے ان میں جو سویلینز شامل ہیں ان کا کیا بنے گا؟ سردار لطیف کھوسہ نے حکم امتناع کی مخالفت یعنی کہ اسٹے آرڈر کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جن ججوں نے ملٹری کورٹس فیصلہ دیا وہ بھی اسی سپریم کورٹ کے جج ہیں, ان کا ٹرائل کالعدم قرار دینے والا تفصیلی فیصلہ آیا نہیں اور ٹرائل دوبارہ کیسے چلے گا؟ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ پہلے یہ اپیلیٹ عدالت بنی کیوں؟ سویلین والی دفعات تو کالعدم ہو گئیں, وہ دفعات کالعدم نہ کرتے نا جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, ان کا کس قانون سے ٹرائل کریں؟ عدالت نے پوچھا کہ جی کیا ٹرائل مکمل ہو گئے تھے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی کچھ ملزمان پر فرد جرم عائد ہو گئی تھی, کچھ پر ہونا تھی, بہت سے ملزمان شاید بری ہو جائیں اور جنہیں سزا ہوئی وہ بھی 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا آپ کو کیسے معلوم ہے کہ سزا 3 سال سے کم ہوگی؟ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کم سزا میں ملزمان کی حراست کا دورانیہ بھی سزا کا حصہ ہوگا. جسٹس مصطفیٰ ہلالی نے کہا کہ جو بری ہونے والے ہیں انہیں ضمانت کیوں نہیں دے رہے؟ جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ اگر ٹرائل چلنے دیا جاتا تو وقت ضائع نہ ہوتا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ کل ملٹری کورٹس میں ٹرائل کالعدم ہونے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو سزائیں ختم ہو جائیں گی. بعد میں سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا اور جو فیصلہ سنایا اس کے تحت عدالت نے حکومت کی اپیل منظور کرتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی. تاہم عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹ سے متعلق اپنا سابقہ فیصلہ مشروط طور پر معطل کر دیا اور کہا کہ سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے تک فوجی عدالتوں سزاؤں پر عمل درآمد نہ کریں. فیصلہ 5 ججز نے اکثریتی رائے سے دیا جس میں ایک جج جسٹس مصطفیٰ ہلالی نے اختلاف کیا. 5-1 کا یہ ڈیسیجن آیا ہے اور اس کے مطابق اب یہ کیسز چلیں گے لیکن یہ مشروط ہوں گے سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ڈیسیجن آتا ہے تو اسے چیلنج بھی کیا جا سکے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے آبویسلی یہ ایک بہت بری خبر ہے, اور وہ اس لیے کیونکہ ان کی پوری اسٹرگل اس چیز کی تھی کہ کہیں یہ معاملہ جو ہے نا فوجی عدالتوں کے سامنے نہ آ جائیں. 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی گرفتار افراد ہیں جس میں صنم جاوید ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, اور اعجاز چودھری ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, اور بھی دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, کارکن ہیں, وہ سب جو ہیں وہ انہی فوجی عدالتوں کے ٹرائلز کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. دوسرا عمران خان صاحب کا اپنا معاملہ بھی جو ہے وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے جو ہے نا فوجی عدالتوں کی طرف جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بری خبر ہے پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب یہ کیسز جو ہیں وہ ایکچولی سویلین کورٹس کے اندر ہی چلنے چاہیے, اور جس طرح عام جو جرائم یا الزامات ہوتے ہیں مختلف جرائم کے, انہی کے جس طرح مختلف عدالتوں میں کیسز چلتے ہیں وہیں پہ چلنے چاہیے. سو پی ٹی آئی کے لیے یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ایسا نہ ہو. جو دوسری بری خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ آج فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سائفر کیس جو ہے وہ 0 سے سٹارٹ ہوا ہے. اس کو پہلے جب یہ کیس چل رہا تھا تو اسے کالعدم قرار دے دیا گیا تھا, اب یہ 0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو دوبارہ فرد جرم جو ہے ان کے اوپر عائد ہوئی ہے. خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے راولپنڈی کے ریالہ جیل میں اس کیس کی سماعت کی. عدالت نے 1923 کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی. ان دونوں دفعات کے تحت سزائے موت, عمر قید یا 14 سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. دونوں ملزمان نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے فرد جرم میں لگائے گئے الزامات کو لغو اور من گھڑت قرار دیا. ملزمان نے کارروائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ فرد جرم غلط اور غیر قانونی ہے جسے چیلنج کریں گے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم جمعرات کو گواہان کے بیانات ریکارڈ کرائیں گے. فرد جرم میں 3 مختلف الزامات لگائے ہوئے ہیں. کہا گیا کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اور شاہ محمود قریشی نے بطور وزیر خارجہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی. 27 مارچ 2022 کو خفیہ دستاویز کو عوامی ریلی میں لہرایا اور جان بوجھ کر ذاتی مفادات کے لیے سائفر کو استعمال کیا. ان کے اس غیر قانونی اقدام سے ملکی تشخص, سیکیورٹی اور خارجہ معاملات کو نقصان پہنچا ہے. عدالت نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 سرکاری گواہان طلب کر لی اور کیس کی سماعت کل تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ اب بری خبر ہے کہ فرد جرم بھی جو ہے وہ اب عائد ہو گئی ہے.
اس میں ایک اور جو اندر کی کچھ پروسیڈنگز کی تفصیلات آئی ہیں، اس میں جناب فرد جرم سنتے ہی عمران خان نے جج سے کہا کہ میں نے ملکی اور غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کو بے نقاب کر کے ظلم کیا، میرے جرم میں یہ بھی شامل کریں۔ انہوں نے سائفر کو جنرل باجوہ اور امریکی سفیر ڈونلڈ لو کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت گرا کر ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی حکومت گری ہو وہی ملزم ہو۔ جج نے انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، غلط بات نہ کریں، یہ عدالت ہے، آپ کا لہجہ مناسب نہیں، آپ میری بات سن لیں۔ عمران خان کے بار بار بولنے پر عدالت نے انہیں خاموش کرا دیا۔ اچھا، اب یہ تو فیکٹ ہے، عمران خان صاحب کی ظاہری بات ہے وہ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے، چیزوں کو ٹوسٹ کرنا، چیزیں جو ہے وہ اس حوالے سے ہیں نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کیا ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو پبلک ڈومین میں آپ لے کر آئے یا نہیں لے کر آئے، اور اس کے جتنے بھی اندر اس کے مواد تھا آپ نے اس کو پبلک کر دیا۔ اصل ایشو یہ ہے، یہ یہاں پہ یہ بات ہی نہیں ہو رہی کہ جی وہ امریکہ نے حکومت گرائی یا نہیں گرائی، تو ڈونلڈ لو کی، تو جنرل باجوہ کی، ان ساری چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آبویسلی جو پولیٹیشین ہوتا ہے نا، وہ کہیں پہ بھی تھیٹر لگ رہا ہو، کہیں پہ بھی ایک ایسا پلیٹ فارم مل رہا ہو جہاں پہ وہ اپنی تقریر جھاڑ سکے، وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ میں ناٹ جسٹ عمران خان صاحب، آل دا پولیٹیشینس، کوئی بھی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ اس وجہ سے میرے خیال میں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، ایتھے اے کام نہیں چلے گا، اے تسی کنٹینر دے تو نہیں کھڑے، تسی اپنی عدالت کھڑے، اے میری عدالت ہے اور یہاں پہ ایک ڈیکورم ہے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا۔ علیمہ خان صاحبہ نے بعد میں، جو ان کی بہن ہے، انہوں نے بعد میں اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کمرہ عدالت میں ڈبے بنا دیے گئے، اندر خوف کس چیز کا ہے سمجھ نہیں آ رہی، ساری فیملی اندر تھی اور باہر سے تالا لگا دیا گیا، جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں نہیں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد فالو کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہی ہوگا، میڈیا کے بغیر فری ٹرائل نہیں ہو سکتا، سب پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ سائفر کیس میں خان صاحب کو سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ ان کی اپنی بہن کہہ رہی ہے کہ اس کیس میں جو ہے عمران خان کو سزائے موت ہو سکتی ہے۔ انتظار حسین پنچوتھا صاحب کا، جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج خان صاحب کو جب بتایا گیا کہ احتشام عباسی کو چینل نے اس لیے نوکری سے نکال دیا کہ اس نے آپ کے بارے میں جیل سماعت پر جو رپورٹنگ کی تھی وہ چینل انتظامیہ کو پسند نہیں، اور دباؤ ڈالا گیا کہ اس سب کی تردیدی ویڈیو جاری کرے، اور انکار پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ خان صاحب نے احتشام کی ہمت کی داد دی اور کہا کہ ایسے نوجوان صحافی ہی ہمارا مستقبل ہیں جو رزق کی فکر خدا پر چھوڑ کر حق کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ احتشام عباسی کو خان صاحب نے خصوصی داد دی اور عزم و حوصلے کے ساتھ کام جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ یہ بیسکلی احتشام عباسی جو ہیں، ان کا بول نیوز کے ساتھ تعلق تھا، اور پہلے جب یہ گئے تھے اندر رپورٹنگ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد جب باہر آئے تھے تو مختلف جگہوں کے اوپر مختلف ویلاگرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کے جو ہے جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا اپنے جس طرح بھی انہوں نے آبزرو کیا، تو بعد میں جو ہے ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ تو یہ اس بیسیکلی کانٹیکس میں عمران خان صاحب کے وکیل جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری یہ بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ سینئر وکیل اور سیاستدان لطیف کھوسہ صاحب، جن کو ابھی پیپلز پارٹی سے فارغ کیا گیا، آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو میں اس بات کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں، اسی ہفتے پی ٹی آئی میں شمولیت سے متعلق فیصلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اور اعتزاز احسن کے بارے میں آصف زرداری کی رائے کا احترام کرتا ہوں، پارٹی چیئرمین یا صدر اگر سمجھتے ہیں کہ میں پارٹی میں نہیں تو ٹھیک ہے، اگر آصف زرداری کہتے ہیں کہ میں پارٹی میں نہیں ہوں تو میں نہیں ہوں۔ میں بھٹو شہید اور بے نظیر کی جماعت میں تھا جس کا نظریہ عوامی حمایت تھا۔ لطیف کھوسہ سے سوال کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ دعوے درست ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میری فیملی، دوست اور ہم نواؤں کا اصرار ہے، اس لیے اسی ہفتے میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ مارکیٹ میں یہی خبر اڑی بھی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پہ اب شاید جوائن کر لیں گے پی ٹی آئی کو۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت ممبر سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے سماعت کی۔ وکیل شعیب شاہین اور فیصل چودھری نے دلائل دیے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آلریڈی سائفر کیس وہاں پہ چل رہا ہے، اور اب الیکشن کمیشن کا یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اب اڈیالہ جیل کے اندر ہی جو ہے وہ سنا جا رہا ہے۔ عمران خان اور فواد چودھری پر فرد جرم 19 دسمبر کو عائد کی جائے گی۔ عدالت نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی مزید سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور اب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ جیلوں میں جائے، الیکشن کمیشن کو عدالت نہیں، ان کا کام الیکشن کرانا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اوپن ٹرائل کا فیصلہ دیا ہے، لیکن یہ اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ پہلے عدالت کا تو معاملہ تھا، اب یہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ بھی اب جیل کے اندر پہنچ گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جج صاحب نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکا نے
عدالت میں درخواست دائر کی اور الزام لگایا کہ پیری مریدی کے چکر میں رابطہ استوار کیا گیا اور عمران خان اور بشرا بی بی کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ خاور مانیکا کے مطابق اپنی اہلیہ بشرا بی بی کو نومبر 2017 میں طلاق دی، لیکن پی ٹی آئی اور بشرا نے عدت گزرنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا، جبکہ گواہان مفتی سعید، اون چودھری اور محمد لطیف کے بیانات الزامات کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی نے بادی نظر میں جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ٹرائل کے آغاز کے لیے مناسب گراؤنڈ موجود ہے، لہٰذا خاور مانیکا کی شکایت سماعت کے لیے منظور کی جاتی ہے۔ خاور مانیکا کی شکایت پر سماعت کا باقاعدہ آغاز 14 دسمبر کو کیا جائے گا۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، لہٰذا ان سے الیکٹرانک ذرائع سے رابطہ کیا جائے گا اور بشرا بی بی ذاتی حیثیت میں 14 دسمبر کو عدالت میں پیش ہوں۔ میں اس کے بارے میں پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ کیس اب جس طرح آگے چلے گا، دس کوڈ بی ویری ویری ڈرٹی، اور مطلب بہت نجی قسم کی گفتگو جو ہے، ظاہری بات ہے کورٹ روم کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہوگی۔ اٹ ول بی ویری ویری امبیرسنگ۔ اس کے علاوہ جناب ایک ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ سینئر نائب صدر شیر عبد المروت صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی بانی چیئرمین کسی بھی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، بانی چیئرمین نے ابھی چند دن پہلے کہا تھا کہ نہ مجھ سے کسی نے ڈیل کی مجھے آفر کی ہے، نہ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے اور نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ بلا وجہ جو ہے نا وہ ایک نیا رولا، ہم نہیں کریں گے ڈیل۔ وہ پائن ڈیل کسی نے آفر کی ہے، کسی نے آپ سے بات کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں میں ڈیل نہیں کروں گا۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کو اگر ڈیل کرنی ہوتی تو ان کے خلاف 3 دن میں 7 مقدمات درج نہ ہوتے۔ ایک ہفتے میں پنجاب میں ورکرز کنونشن منعقد کریں گے، جبکہ کراچی میں بھی ایک جلسہ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور پولیس نے 9 مئی کے واقعات پر پی ٹی آئی رہنماؤں مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر سمیت 18 اشتہاریوں کے شناختی کارڈز بلاک کرانے کے لیے نادرا کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ 18 اشتہاری ملزمان نہ تو شامل تفتیش ہوئے اور نہ ہی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان میں مراد سعید، اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال، کرامت کھوکر، علی امین گنڈا پور، واسق قیوم عباسی، مصر جمشید چیمہ، جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ملک ندیم عباس، غلام محی الدین دیوان شامل ہیں۔ یہ تمام ملزمان اے ٹی سی میں پیش ہوئے بغیر قانونی حقوق حاصل نہیں کر سکے۔ شامل تفتیش ہونے تک ملزمان کے قومی شناختی کارڈز بلاک کر دیے جائیں۔ اشتہاری ملزمان کے نام نو فلائی لسٹ میں شامل کیے جا چکے ہیں۔ تو ایک معاملہ یہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے میڈیا کو زیر حراست ملزمان کا انٹرویو کرنے سے روک دیا ہے۔ جو ٹریفک والوں کے ساتھ کھڑے ہو کر منہ میں مائک گھسا کر انٹرویو کیے جاتے ہیں، یہ بند ہونے چاہیے۔ جیسے بات کرنے کی آزادی ہے، ویسی خاموش رہنے کی بھی آزادی ہے۔ جسٹس علی ضیاء صاحب نے جو ہے وہ یہ ریمارکس دیے ہیں۔ اس کے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو میں نے ریسنٹلی یہ دیکھا ہے کہ لاہور کے اندر خاص طور پہ ٹریفک کی قوانین کی خلاف ورزی، یعنی اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، کاغذات پورے نہیں ہیں، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ایف آئی آرز کٹتی ہیں اور ان کو جو ہے تھانے لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک نیا کام شروع ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بیچارہ جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور لوگ جا کے جو ہے ان کے انٹرویو کر رہے ہیں جیل کے اس سائڈ سے، مطلب تھانے ناٹ جیل، تھانے کے اس سائڈ سے جو ہے دوسری سائڈ سے انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو ایک تو وہ منع کر دیا ہے۔ دوسرا ایک نیا کام میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ مختلف چوکوں چوراہوں کے اوپر ٹریفک پولیس والے جو ہیں وہ ہر شخص کو جس کو روکتے ہیں، اور وہ ان کا رائٹ ہے، وہ روک سکتے ہیں، اوبیسلی وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے کاغذات چیک کرنے کے لیے، تو وہاں پہ یوٹیوبر لے کے نا یوں کر کے پہنچ جائے، ہاں جی تسی دسو، ہاں جی پھر آپ نے یہ لائسنس لیا کہ نہیں لیا، آپ نے کیوں نہیں لیا لائسنس، اچھا یہ بتائیں آپ پیسے کب دیں گے۔ تو وہ ایک نیا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ میں بار بار یہی بات کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اس کو ریگولرائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر لونڈا لپاڑا جو ہے نا وہ اب یوٹیوب چینل کھول کے جا کے جو ہے وہ مائک لے جاتا ہے وداؤٹ سینگ کہ ایکچولی آپ اس کے اندر انٹرفیئر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بھئی اس کا لائسنس ہے نہیں ہے وہ جانے، اس کا کام جانے، آپ بیچ میں آپ نہیں انٹرفیئر کر سکتے۔ آپ ایکچولی جا کے اگلے سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ دکھاؤ لائسنس، دکھاؤ، کیوں نہیں ہے تمہارے پاس لائسنس، یہ آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ ٹریفک پولیس اہلکار کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ جا کے پوچھ سکتا ہے۔ اچھا لیکن میں سلوٹ یہاں پہ ایک اور بات پہ بھی کروں گا کہ سارے پولیس والے بھی شہزادے ہیں نا کہ وہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، وہ کوئی نہیں کہتے کہ بھائی آپ کون، آپ کس طرح۔ ہاں دور سے کھڑے ہو کے آپ 100 دفعہ ویڈیو فوٹیج بنائیے، آپ اپنا کام کریں، اگر آپ نے میڈیا کوریج کرنی ہے آپ 100 دفعہ کریں، لیکن آپ جا کے کسی ملزم کا، کسی موٹر سائیکل والے کا، گاڑی والے کا جا کے آپ زبردستی انٹرویو نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ ایتھیکل جرنلزم یہ ڈیمانڈ کرتی ہے آپ کبھی بھی کسی کا زبردستی انٹرویو نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو جج صاحب نے کہا ہے نا اس میں کہ جی لاہور میڈیا کو زیر حراست ملزمان کا انٹرویو کرنے سے روک دیا گیا، یہ ساری چیزیں وہ جو پہلے بھی جو انٹرویو ہوئے ہیں نا جو زور زبردستی والے ہوئے تھے، جو وہ تو ہمارے ٹیلی ویژن چینلوں کے اندر ہوئے ہیں جا کے، وہ اس کے اوپر بھی ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر کوئی پرواہ ہی نہیں کر رہا کہ ان سے اس سلسلے میں بھی جا کے پوچھیں
کہ یار کس حیثیت میں یہ لوگ جا کے جو ہے وہ اینکروں کے گھر میں ہیں تو اسٹوڈیو کے اندر جو ہے وہ آ کے انٹرویو دیتے رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو چلیں کم از کم کوئی شرمندگی ختم کرنے کے لیے کم از کم ایک اچھی چیز ہے کہ جج صاحب کی جانب سے جو ہے نا وہ یہ آرڈر آیا ہے. عمران خان اور فواد چودھری صاحب کی جناب یہ جو الیکشن کمیشن کا کیس تھا اس میں بتایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں ایک مختصر ملاقات بھی ہوئی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ جی وی نیوز نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان نے فواد چودھری کو دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیوں پکڑا ہوا ہے. اس پہ فواد چودھری نے جواب میں مسکرا کر کہا بس سب آپ کے سامنے ہے. عمران خان نے فواد چودھری سے حال احوال پوچھا اور اپنی نشست پر بیٹھ گئے. تو بڑے دیر کے بعد جو ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان آپس میں یہ ملاقات بھی ہوئی ہے. اچھا جی, اب آ جائیں وہ جو میں نے آپ کو بتا رہا تھا شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 چینلوں کے وہ ہیں جرنلسٹ جن کے اوپر پابندی لگی ہے. یہ بیسکلی پتہ لگا ہے کہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے 3 صحافیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگی ہے. ایک کا تعلق بول سے ہے, اعجاز باقری صاحب. ایک کا تعلق جو ہے وہ سما سے ہے, قادر خواجہ صاحب. اور ایک بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ہیں سہیل عمران صاحب, جن کا جیو سے تعلق ہے اور وہ کئی سالوں سے, بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 15 سال پہلے اپنی جب جرنلزم کا کریئر شروع کیا تھا تو میں اس وقت سپورٹس رپورٹنگ کرتا تھا. تو سہیل عمران صاحب جو ہیں, سہیل بھائی ہمارے ساتھ اس وقت ہم سے بھی سینئر ہیں, مطلب وہ مجھ سے بھی پہلے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں, وہ اتنے سینئر ہیں. اور آج پاکستان کرکٹ بورڈ کی یہ صورتحال ہے کہ پی ایس ایل کی جو ڈرافٹنگ ہوئی ہے اس میں ان 3 صحافیوں کو اندر آنے سے روک دیا گیا کہ جی آپ نہیں آ سکتے. ایبسولوٹلی شیمفل. ذکا اشرف صاحب کا یہ جو دور ہے نا یہ انتہائی شرمناک قسم کا دور گزرا ہے. میں تو صرف اور صرف کرکٹ ورلڈ کپ کے اندر جس قسم کی پرفارمنس رہی ہے نا, ذکا اشرف صاحب کو تو اسی کے اوپر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. لیکن ڈے بائی ڈے ہی از ایکچولی سیٹنگ نیو ریکارڈز which are shameful for the cricket world of پاکستان. بہت ہی زیادہ. اور مجھے افسوس ہوا کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اس قسم کا سلوک پاکستان کرکٹ بورڈ کر رہی ہے. ایبسولوٹلی شیمفل. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.